بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمزم کا کنواں اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ زمزم کے کنویں کی بنیاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پڑتی ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا مکے کے لق و دق صحرا میں پیاس سے بے تاب ہوئے تو خدائے تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اس پانی کو چاروں طرف مینڈ باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کے بعد مٹی سے اٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ کسی کو معلوم نہ رہی، چاہے زمزم کا صرف تذکرہ ہی تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب عبد المطلب کے ہاتھ میں سقایت الحاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کا کام آیا تو انہوں نے چاہے زمزم کا پتہ و مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا بیٹا حارث چاہے زمزم کی تلاش میں سرگرداں رہے، مگر زمزم کا پتہ نہ چلا۔ قریش میں سے کسی نے اس کام میں ان کی مدد نہ کی، بلکہ وہ لوگ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کا اللہ کے نام پر قربان ہونا۔ ایک روز عبد المطلب نے خواب میں زمزم کے کنویں کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اساف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش آڑے آ گئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی معاون اور کوئی مددگار ان کا نہیں تھا، تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب کو احساس ہوا کہ وہ اپنے خاندان کے سامنے اپنے معاملات میں اکیلے اور تنے تنہا پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر خدائے تعالی مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کر دوں گا۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور اللہ عز و جل نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش کے دلوں میں عبد المطلب کی عزت بڑھ گئی اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبے میں گئے اور حبل کے سامنے قرعہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات، قرعے کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر پوری کرنا چاہتے تھے، اس لیے عبداللہ کو ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں ان کو قربان کرنا تھا۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں، بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی رد و قد کے بعد یہ طے ہوا کہ سجا نامی کاہنہ سے مشورہ کیا جائے، جو فیصلہ وہ کرے گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہیں، پس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو 10 اونٹوں کو ذبح کرو، اور قرعہ اگر عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے مقابلے میں رکھو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اس طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنے دل کی تسلی اور اطمینان کے لیے 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔
چنانچہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا، قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ عبد المطلب کے یہاں کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ عام الفیل سے کچھ مہینے پہلے عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمینہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال کی تھی۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے حالہ بنت وہب سے، جو آمینہ کی رشتہ دار تھی، اپنی شادی کی تھی۔ اس حالہ بنت وہب کے بطن سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے چند دنوں بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھیجا۔ مکے میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبرگیری کرنے اور مکے میں حفاظت کے ساتھ واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں دفن ہو چکے تھے۔ حارث نے مکے میں واپس آ کر یہ روح فرسا اور جاں گسل خبر عبد المطلب کو سنائی۔ سیدہ آمینہ حاملہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ صرف 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ عبداللہ نے اپنے بعد چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی ایمن ترکے میں چھوڑی تھی۔ واقعہ اصحاب الفیل کے 52 یا 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ماں آمینہ نے حمل کے دنوں میں ہی خواب دیکھا تھا کہ ایک فرشتے نے ان سے آ کر کہا، جو بچہ آپ کے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے، اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ ابو الفدا کی روایت کے مطابق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے رائج ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش، دنیا بھر کی تعریفوں کے لائق ہوگا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی گندگی نہیں نکلی، جیسا کہ اور بچوں کے ساتھ پیدائش کے وقت نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی سے اس حال میں پیدا ہوئے تھے کہ آپ کا ختنہ ہو چکا تھا۔ مؤرخین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک اسی وقت فارس یعنی ایران کے بادشاہ کسرائے نوشیرواں کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے چند کنگرے گر گئے۔ استخر کے مشہور آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی، اچانک سرد پڑ گئی۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن اس خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔